اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے کی 5ویں گفتگو کو لے کے اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ کی آمد اور اس کے وجود پہ دلالت کرنے والی آیات کے متعلق ہماری گفتگو سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں پہنچی ہے کہ جس میں خداوند عالم کی ذات نے ایک نجات دہندہ شخص اور ایک ایسے شخص کی حکومت اور اس کی خلافت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی خلافت کے زیر سایہ تمام ادیان پہ دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا اور ہدایت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خداوند عالم کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے کی طرف غور کریں تو ترجمہ یوں بنتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، ایسے انہیں خلافت عطا کرے گا جیسے پہلوں کو خلافت عطا کی ہے، اور جس دین کو اللہ نے اپنے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا، یعنی خوف کے بعد امن انہیں نصیب کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی فاسق قرار پائیں گے اور فاسق ہوں گے۔ یہ آیت کے ترجمے کے بعد اگر آیت کے معانی میں غور کیا جائے تو قرآن مجید میں خلافت اور استخلاف کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، لہذا ان تمام معانی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ آیت ہمیں سمجھ آ سکے کہ اس سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خداوند عالم کی ذات نے خلافت کے کون سے معنی کو مراد لیا ہے اور کس طرح ہم اس آیت کے ذریعے ایک منجی بشریت اور ایک نجات دہندہ شخص کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی جو خلافت اور استخلاف کا اس آیت کے اندر ذات باری نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ استخلاف اور خلافت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک قوم کی نابودی کے بعد دوسری قوم کا اس کی جگہ آباد ہو جانا، یہ خلافت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اللہ نے قوم عاد کے بارے میں یہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اس کی جگہ پہ آباد کیا۔ یہ ایک معنی ہے خلافت اور استخلاف کا۔ دوسرا معنی نسل انسانی کو زمین پہ آباد کرنا، اور اس کی طرف بھی قرآن مجید نے کئی آیات میں اس معنی کی طرف اشارہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔
ایک اور جگہ پہ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ لہٰذا زمین میں نائب بنانے کے معنی میں بھی خلافت اور استخلاف کا معنی استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ تیسرا معنی ایمان و عمل صالح کی بنیاد پہ اقتدار دینا، اور یہی وہ معنی ہے کہ جو آیت میں ہمارا مورد بحث ہے، اور اس کی طرف قرآن مجید نے نہ فقط سورہ نور کی آیت نمبر 55 بلکہ اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، یعنی ارشاد ہوا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد سے بھی ارشاد ہوا کہ یہ میرا عہد امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ایک اور جگہ پہ بھی اسی معنی میں خلافت کا استعمال کیا گیا ہے، جس کو ہم گزشتہ اقساط میں بیان کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک لوگ ہوں گے۔ زیر باس آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اسی خلافت کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں خلیفہ کا ایمان و عمل صالح کا مالک ہونا ضروری ہے، ظالم نہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا صالح بندوں میں سے ہونا شرط ہے، تب جا کے اسے یہ اللہ کا وعد الہی ملے گا۔ اور جب یہ وعد الہی یعنی خلافت کی صورت میں ملے گا تو اس وعد الہی خلافت اور استخلاف کے کیا ثمرات ہیں جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ثمرہ اس استخلاف اور خلافت کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اس خلیفے کو کہ جو ایمان اور عمل صالح سے لبریز ہوگا اسے تمکن در دین کی صفت عطا کرے گا، یعنی دینی اقتدار عطا کرے گا، جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور کی اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذیل میں اشارہ کیا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ۔ اس سے واضح ہوا کہ اس استخلاف اور خلافت سے مراد مطلق ہر کسی قسم کا اقتدار نہیں ہے، بلکہ دینی اقتدار مراد ہے، جس میں دینی تعلیمات کو بالادستی حاصل ہوگی اور دینی قوانین اور دستور حیات کا نفاذ ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ اس قسم کی خلافت کا وقوع اور متحقق ہونا ابھی تک رونما نہیں ہوا ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا ثمرہ کہ جو اس خلافت الہیہ کے اوپر مرتب ہوگا وہ یہ کہ خوف کے بعد امن ہوگا۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ خوف کن سے ہوگا، کیا وہ داخلی خوف ہوگا یا خارجی خوف ہوگا، ہر صورت میں خوف امن میں بدل جائے گا، نہ بیرونی دشمنوں سے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی داخلی حکمرانوں کے ظلم و زیادتی کا خوف ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس قسم کی حکومت، اس قسم کی خلافت اور استخلاف ابھی تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تک متحقق نہیں ہوا کہ جس میں خوف کے بعد امن ہو اور اسلامی تعلیمات کی بالادستی ہو۔ تیسرا وہ ثمرہ کہ جو اس حکومت اور خلافت اور استخلاف سے ظاہر ہوگا وہ اس آیت کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ اس امن کی فضا میں اللہ کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ اس سے اس خوف کی نوعیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ خوف مذہبی تعلیمات پر امر اور عمل اور اللہ کی بندگی کرنے سے متعلق ہے، یعنی کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا، اس قسم کا جو خوف ہوگا وہ اس قسم کی خلافت اور استخلاف میں موجود نہیں ہوگا۔ شرک اور بدعت سے پاک ایک خالص دینی تعلیمات کا رواج ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس قسم کی حکومت بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں شرک
اور بدعت سے پاک حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک وجود میں آئی ہو۔ ان اوصاف کی حامل خلافت کے مصداق کی تلاش میں مفسرین کو کافی مشکل پیش آئی ہے کہ وہ حکومت کی جس میں امن ہوگا، وہ حکومت کی جس میں امن کے گہوارے میں عبادت ہوگی، وہ حکومت کے جس میں دین اسلام کا بول بالا ہوگا، اس کا مصداق کیا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں تقریباً 4 قسم کے اقوال کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے وہ کون سے مصادیق ہوں گے کہ جو اس حکومت کی مصداق قرار پا سکتے ہیں، کہ جس کے اندر اس قسم کے اوصاف ہوں گے جنہیں ہم نے ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ خلافت کو غلبہ اور اقتدار کے معنی میں لیتے ہیں، ان کے نزدیک اقتدار اور طاقت پر آنا ہی اصلاح و ایمان کا معیار ہے۔ مولانا مودودی اس جگہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ خلافت کو محض حکومت اور فرما روائی اور غلبہ و تمکن کے معنی میں لیتے ہیں اور تسلط کے معنی میں لیتے ہیں، اور پھر اس آیت سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس کو بھی دنیا میں یہ چیز حاصل ہے وہ مومن صالح اور اللہ کا پسندیدہ دین کا پیرو اور بندگی حق پر عامل اور شرک سے اجتناب کرنے والا ہے، اور اس پر مزید یہ ستم ڈھاتے ہیں، یعنی اس آیت سے یہ سمجھ کے مزید اس آیت کے اوپر یہ ستم ڈھاتے ہیں کہ اپنے اس غلط نتیجے کو بٹھانے کے لیے ایمان، صلاح، دین حق، عبادت الہی اور شرک، ہر چیز کا مفہوم بدل کر وہ کچھ بنا ڈالتے ہیں جو ان کے اس نظریے کے مطابق ہو۔ یہ قرآن کی بدترین معنوی تعریف ہے جو یہود و نصارہ کی تحریفات سے بھی بازی لے گئی ہے۔ تفہیم قرآن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے۔ تقریباً اسی نظریے کے مطابق وہ نظریہ بھی بنتا ہے کہ جو اس استخلاف سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس خلافت سے مراد پوری امت محمدی لیتے ہیں، چونکہ اس میں بنو امیہ، بنو عباس اور آج تک کے تمام مسلمانوں کے حکمران شامل ہوتے ہیں، خواہ ان کا کردار اور ان کا خود اسلام کے بارے میں نظریہ کچھ بھی ہو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ استخلاف کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ ان کی حکومت قائم ہوگی اور ان کو اس کا اہل بنا دیا جائے گا، جیسے کہ شام، عراق، خراسان اور مغرب میں ان کی حکمرانی قائم ہوئی۔ یہ ایک پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ وعدہ استخلاف اور خلافت عہد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان میں پورا ہوا، وہ اس وعدہ الہی کا مصداق صرف خلفائے ثلاثہ کے 25 سالہ دور کو لیتے ہیں۔ اس میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت کو شامل نہیں کرتے، چونکہ ان کے دور میں فتوحات نہیں ہوئیں، لہٰذا وہ دوسرے نظریے کے قائل افراد کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت استخلاف سے خلفائے راشدین مراد نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ خلافی لازم آتی ہے۔ یہ وعدہ اور جن کے ساتھ یہ وعدہ ہے وہ صرف خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ لیکن تعجب کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے موقف پہ آیت کے اندر موجود لفظ منکم سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین اور ان کے زمانے سے مربوط لوگوں کے ساتھ ہے، لہذا بعد میں آنے والے افراد جیسے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، ان کو یہ وعدہ استخلاف شامل نہیں ہے۔ گویا یہ لوگ قرآن کریم کے جو اجتماعی خطابات ہیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنو کے ذیل میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اجتماعی خطابات ہیں، ان سے مراد یہ لیتے ہیں کہ زمان نزول قرآن کے مخاطبین تک اس خطابات کو محدود کرتے ہیں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت جو افراد موجود تھے انہی کو یہ چیز شامل ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے منکم کہ تم میں سے اللہ ان لوگوں کو یہ خلافت دے گا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ وعدہ استخلاف خلفائے اربعہ سے یعنی خلفائے راشدین سے پورا ہوا، تاہم ان میں منحصر نہیں ہے
بلکہ 12 خلفاء بھی اس کے مصداق میں شامل ہیں، جیسا کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 72 میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا یہاں تذکرہ کیا ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجالا، یعنی لوگوں کے معاملات اس وقت تک درست رہیں گے جب تک ان پہ 12 افراد حاکم اور سرپرست نہ ہوں گے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں، یعنی تفسیر کثیر میں ہے کہ اس حدیث میں اس بات پہ دلالت ہے کہ 12 خلفاء کا وجود ضروری ہے۔ یہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے اکثر کو تو حکومت ملی ہی نہیں تھی، البتہ یہ 12 قریش سے ہوں گے اور حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، جن کی بشارت قدیم کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ یہ 12 امام بلا فاصلہ آئیں، بلکہ بلا فاصلہ بھی ہو سکتے ہیں اور وقفے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان 12 میں سے 4 بلا فاصلہ آئے اور وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، اور پھر ایک وقفہ آیا اور پھر ان میں سے کچھ وجود میں آ گئے، اور باقی کس وقت وجود میں آئیں گے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان میں امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ بھی ہیں کہ جن کا نام رسول خدا کے نام سے اور کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے ملتی ہوگی، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، جیسے ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یہ جلد نمبر 6 جلد میں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ چوتھا موقف شیعہ امامیہ کا ہے کہ جو اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس خلافت میں دین کا اقتدار اور دینی تعلیمات کا نفاذ ہوگا اور ظلم و جور کی جگہ زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی، اور ایسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کب ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد تا قیام قیامت کے لیے ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرنامہ کلام میں ہماری بیان کردہ آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا اہل البیت ہاں ہونا واشار بیدہ الی القبلہ، قبلہ کی طرف اپنے دستے مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام یہاں ہیں۔ دوسری حدیث 12 خلفاء کے بارے میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ راوی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک 12 خلفاء نہ گزریں گے۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا جسے میں نہ سن سکا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس نے فرمایا کہ کلہم من قریش، کہ یہ سارے کے سارے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح ابی داؤد میں بھی وہ وجہ بھی مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیوں سنائی نہیں دی گئی۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک 12 خلیفہ آئیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ فکبر الناس وضجوا، لوگوں نے تکبیر اللہ اکبر بلند کی اور شور مچایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا کہ جس کو جابر کہتا ہے میں نہیں سن سکا، اور میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا فرمایا، تو کہا کلہم من قریش، یہ سارے کے سارے 12 خلفاء قریش سے ہوں گے۔ ایک اور روایت سماک بن حرب نے بھی جابر بن سمرہ سے اپنی روایت میں کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کلہم من بنی ہاشم، کہ یہ 12 خلفاء بنی ہاشم سے ہوں گے۔ کلہم من بنی ہاشم، سارے کے سارے یہ 12 خلیفے بنی ہاشم سے ہوں گے۔ یہ جملہ بہت سارے لوگوں کے لیے سنگین تھا، اور بعض اصحاب کا یہ نعرہ بھی تاریخ میں ثبت ہے اور درج ہے کہ نبوت اور خلافت دونوں ایک ہی خاندان میں جمع
نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن زبیر کی جب مکہ میں حکومت قائم ہوئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے یہ کہہ کر احتراز اور اجتناب کرتے تھے کہ اس سے بنو ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ غیر شیعہ کے لیے 12 خلفاء ایک ناقابل حل اور ناقابل فہم معمہ بنا ہوا ہے اور بنا رہے گا، جس کی چند مثالیں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حافظ ابن عربی نے کہا ہے کہ لم اعلم للحدیث معنی، اس حدیث کا کوئی معنی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 12 خلفاء کون ہوں گے۔ اسی طریقے سے المحلب نے کہا ہے کہ میں نے کسی شخص کو اس حدیث کے کسی معنی پہ یقین کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پہ تفصیل سے بحث کی اور طویل بحث کی، ان سب مقامات کو چھان مارا جہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی اور سوال اٹھایا مگر کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ جس حدیث کا معنی باقی مذاہب والوں کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کا معنی شیعہ خیر البریہ کے نزدیک نسل رسول خدا کے وہ 12 ائمہ ہیں جن میں سے پہلے مولا علی علیہ السلام اور آخری مہدی برحق ہوں گے، جن کے اوصاف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور انہیں خداوند عالم زمین کا وارث بنائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ من الهم جروحك تبسم ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامة قلبك